کچھ عرصہ پہلے ایک نیا جو ہے کچھ بہت ہی پڑھے لکھے لوگوں نے ایک میڈیا ادارہ کھولنے کی کوشش کی ہے جس کا نام ہے دا کانورسیشن جو ہے اس کے اندر کچھ جو پروفیسرز ہیں یونیورسٹی کے وہ آرٹیکلز لکھتے ہیں. تو آج جو ہے کل ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ 11 سپٹمبر کے لیے ہم نے جو جناح صاحب کی ڈیتھ اینیورسری پہ آپ کو بتایا تھا کہ ان کی منائی گئی تھی پاکستان میں, اس کے اوپر جو ہے ایک آرٹیکل لکھا ہے. یہ انہوں نے دا کانورسیشن میں فرا جان نے, جو کہ سینئر لیکچرر ہیں یونیورسٹی آف پینسلوینیا کی, اور ہم نے یہ بھی آپ کو فوربس کی کل سٹوری بتائی تھی کہ جو ٹاپ 10 یونیورسٹیز ہیں امریکہ کی اس میں یونیورسٹی آف پینسلوینیا جو ہے وہ 10th نمبر پہ ہے. تو امریکہ کی ٹاپ یونیورسٹی میں یہ سینئر پروفیسر ہیں فرا جان نے سٹوری لکھی ہے جی جناح صاحب کے اوپر, اور ان کی سٹوری کی ہیڈ لائن ہے ایٹ 75 پاکستان مووڈ فار فرام سیکولر ڈیموکریٹک ویژن آف دا فاؤنڈر محمد علی جناح. یہ ہیڈ لائن ہے جی ان کے آرٹیکل کی. اچھا جی, اب اس کے اندر انہوں نے جو ہیں فرا جان نے جناح صاحب کے بارے میں کیا بات کرنے کی کوشش کی ہے. انہوں نے کہا جی کہ پاکستان کے اندر ابھی آپ کو پتہ ہی ہے بڑے ڈیوسٹیٹنگ فلڈز آئے ہوئے ہیں, 15 ملین لوگ جو ہیں اس سے افیکٹ ہوئے ہیں, اور 1 سے 2 ملین لوگوں کی ڈیتھ ہو چکی ہے. اور جو اس طرح سے یہ ہوا, وہ کہتے ہیں جی کہ جس وقت یہ پارٹیشن کی بات کر رہے ہیں, ناٹ فلڈز کی, I'm so sorry, پارٹیشن کی بات کر رہے ہیں کہ پارٹیشن کے اندر جو ہے یہ ہوا تھا اس کے اندر جو ہے تقریباً 15 ملین لوگ جو ہیں اپنی جگہوں سے اپروٹ ہو گئے تھے, اور 1 to 2 ملین کی ڈیتھ ہوئی تھی. اور جو یہ تھا پارٹیشن جو تھا یہ اس لیے کیا گیا تھا کیونکہ جناح صاحب پہلے تو یہ سوچتے تھے کہ جناب انڈیا میں ہندو اور مسلمان ساتھ ساتھ رہ سکتے ہیں, لیکن پھر انہوں نے ریئلائز کیا کہ مسلمان خاص طور پہ یہاں پہ نہیں رہ سکتے ہیں, اور مسلمان اس وقت سب کانٹیننٹ کا 25% پاپولیشن جو تھی وہ بناتے تھے. تو انہوں نے فائنڈ آؤٹ کیا کہ ان کے لیے ایک سیپریٹ ہوم لینڈ بنانا پڑے گا. اور یہ جو ہے فرا جان کہتی ہیں کہ یہ اب جو کچھ RSS کی اور BJP گورنمنٹ کی جو پالیسیز انڈیا کے اندر ہیں اس سے تو یہی لگتا ہے کہ ان کا جو ویژن تھا فار اے سیپریٹ ہوم لینڈ فار دا مسلمز آف انڈیا یہ جو تھا بالکل ٹھیک تھا. جو کہ یہ وائلنس اور یہ جو کچھ انڈیا میں اس وقت ہو رہا ہے اور مسلمانوں کے خلاف ہو رہا ہے, تو یہ جناح صاحب کی جو کمٹمنٹ تھی اس کو کنفرم کرتا ہے کہ ایک سیپریٹ ہوم لینڈ چاہیے تھا. لیکن وہ کہتے ہیں کہ جناح صاحب نے کبھی بھی ایسا نہیں سوچا تھا کہ ایک ہوم لینڈ جو وہ کریٹ کر رہے ہیں وہاں پہ آئیڈیالوجی اور ریلیجن کی بیس کے اوپر جو ہے ڈویسو فورسز جو ہیں ملک کو رول کریں گی, سیکٹیرین وائلنس اس ملک کے اندر بھی آئے گی, شیعہ سنی کے بیچ میں پرابلمز آئیں گی, احمدیز جو ہیں ان کو ان کے رائٹس نہیں دیے جائیں گے. اور وہ کہتی ہیں جی کہ ابھی جو پیو ریسرچ انسٹیٹیوٹ ہے امریکہ کا, بہت ہی رسپیکٹیبل ہے, اس کی بھی ہم اکثر ریسرچ جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں, اس میں وہ کہتے ہیں جی کہ 75% آف پاکستانیز جو ہیں ان سے پوچھا گیا کہ یہ بلاسفیمی لا آپ کیا سمجھتے ہیں کتنا نیسیسری ہے, تو 75% پاکستانیز نے کہا جی بالکل یہ ضروری ہے ہمارے ملک کے لیے, اور صرف 6% نے کہا کہ نہیں یہ جو بلاسفیمی لاز جو ہیں ان کو بہت ہی انفیئرلی جو ہے وہ کیا جاتا ہے. وہ کہتے ہیں جی جناح صاحب کی جو پرسنالٹی تھی اور جو ان کی سوچ تھی اور جو ان کا ویژن تھا کہ ایک اوپن مائنڈڈ مسلم سوسائٹی ہم نے کریٹ کرنی ہے جس میں کہ جو ہر کسی کو رہنے کی اور اپنے جینے کی اجازت دے گی. اور وہ کہتے ہیں جی کہ اس میں ان کی جو August 11 1947 کی جو سپیچ ہے وہ بالکل کلیئر ہے کہ وہ پاکستان کا ویژن جو ہے کس طرح کا چاہتے تھے. کہتے ہیں اس سپیچ کے اندر انہوں نے کہا تھا کہ یو آر فری ٹو گو ٹو یور ٹیمپلز, ٹو یور ماسک, ٹو یور پلیسز آف ورشپ in this state of Pakistan. You may belong to any religion, caste or creed. It has got nothing to do with the business of the state. Exactly. تو وہ کہتے ہیں جی یہ سپیچ تھی اس کی اور یہ ویژن تھا اس آدمی کا. لیکن آج یہاں پہ کیا ہو چکا ہے, آج یہاں پہ اس ملک میں 4 ملٹری کوز ہو چکے ہیں. ملٹری جو ہے وہ ڈیکڈز اینڈ ڈیکڈ سے آفٹر 1958 یہ رول کر رہی ہے. ان کی جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں وہ ڈومیسٹک اور فارن پالیسیز کو رول کرتی ہیں. ان کے اپنے جو اکنامک انٹرسٹ ہیں ان کے اپنے, اور وہ اپنے جو کمرشل ہولڈنگز ہیں ملٹری کی ان کو بڑھانے کے لیے جو ہے ان کو بڑھاوا دینے کے لیے وہ سارا کچھ کام کرتے ہیں. اس وقت جو ڈیولپنگ نیشنز ہیں ان میں سب سے زیادہ ڈیٹ جو ہے پاکستان کے اوپر ہے, and it is as high as 71.3% of its GDP. اور ان کا جو ٹاپ
10% ہاؤس ہولڈز جو ہیں وہ 60% آف ویلتھ جو ہے وہ کنٹرول کرتے ہیں, اور باقی جو بیچارے لوگ ہیں ان کو معمولی قسم کی ہے. تو اس لیے جو ان کی پولیٹیکل ایلیٹ ہے, ان کے لینڈ لارڈز ہیں, ان کے ہاتھ میں سارا کچھ آ گیا ہوا ہے, اور عام لوگوں کو, جیسے کہ جناح صاحب کا ویژن تھا کہ ہر کوئی اس ملک کے اندر راضی خوشی رہ سکتا, وہ نہیں رہ سکتا, نہیں ہے. وہ کہتے ہیں جی کہ جناح صاحب نے اپنی کوئی بک یا میموئرز تو کوئی لکھے نہیں ہیں, لیکن اگر پاکستانیز ان کی پرسنالٹی کو, ان کی لائف کو, ان کی سینگز کو, اور ان کے جو ایکسپریشنز تھے آف سیکولر ایسپریشنز جو ان کے تھے, اگر ان کو دیکھیں گے تو تبھی یہ 20th سینچری میں وہ مائلڈ سٹون جو ہے وہ اچیو کر سکیں گے جس کا کہ تصور جو ہے جناح صاحب نے جس سٹیج کا کیا تھا. سیکٹیرین وائلنس, آپس میں لڑائیاں, پولیٹیکل ایلیٹ کو اتنی بے تحاشا پاور دینی, ملٹری کو آؤٹ آف کنٹرول کر دینا, یعنی کہ یا ڈائریکٹ کنٹرول اس کو اسٹیٹ کا دے دینا, یہ سب چیزیں جو ہیں آج جناح کے ویژن کے اگینسٹ ہیں, اور اس طرح کی اسٹیٹ جو تھی وہ جناح نے کبھی بھی نہیں چاہی تھی. اس لیے فرح جان صاحبہ جو کہ پروفیسر ہیں, لیکچرر ہیں یونیورسٹی آف پینسلوینیا میں, وہ کہتی ہیں جی کہ آج پاکستان جو ہے وہ جناح کے ویژن سے بہت دور نکل چکا ہوا ہے. وہ کہیں پہ بھی بات تو ہر ان کی برتھ اینیورسری اور ڈیتھ اینیورسری پہ جناح 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 بڑا کرتے ہیں, لیکن کوئی ایک بھی اس کا پرنسپل جو ہے جناح کا, یا اس کا کوئی ایک بھی ویژن جو ہے اس کے اوپر یہ قوم جو ہے وہ چلنے کو تیار نہیں ہے. اور وہ کہتے ہیں جی جو کچھ اس وقت ملک میں چل رہا ہے, تو اینڈ میں وہ کہتی ہیں کہ فیض احمد فیض جو کہ بڑے ہی پاپولر ان کے پوئٹ تھے پاکستان کے, ان کی میں ایک لائن جو ہے وہ میں ایک کوٹ کرتی ہوں کہ وی مسٹ کنٹینیو ٹو سرچ فار دیٹ پرومسڈ ڈان, جس کا کہ ذکر جناح صاحب نے کیا تھا. واو, پاورفل, ویری میرے تو آنسو نکل آئے ماجد بھائی جب میں نے یہ آرٹیکل پڑھا, تو میرے بالکل آنسو نکل آئے. تو وہ کہتے ہیں جی اس گولڈن ڈان کی آج بھی تلاش میں ہے پاکستان, ایون آفٹر 75 ایئرز ہیو پاسڈ. تو ایک بھی چیز وہ کہتی ہیں جی کہ جناح صاحب کے ویژن کے مطابق نہیں چل رہی اس ملک میں. انہوں نے جو اسپیچز کی ہیں, اگر اسی اسپیچز کو ہم وہی اس نے کہا جی, اس نے وہی کہا ہے. اس نے کہا کہ اس نے بک تو کوئی نہیں لکھی ہے, لیکن اگر آپ وہ جو اسپیچز کرتے تھے, اگر آپ وہ جو باتیں کرتے تھے اسی کو فالو کر لیتے پاکستانی, اور اس کے پرنسپلز کے اوپر چل جاتے, تو ہی جو ہے پاکستان کی بڑی بھلائی ہو جاتی. ایگزیکٹلی.